350 ڈیم کا تماشا بنا کے ملک کو ڈیم فول بنا کر چلے گئے. ملک کے عوام کی جیبوں سے پیسہ نکال کے جھوٹے ڈیم کا نعرہ لگا کے عوام کو ڈیم فول بنا کر چلے گئے. ثاقب نثار صاحب, اس جرم کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. آپ چیف جسٹس آف پاکستان تھے جب آپ کے نیچے عدالت پر یہ دباؤ تھا, عدالتی سہولت کاری ہو رہی تھی, اس سازش کے لیے, اس فراڈ کے لیے یہ پورا کا پورا عدالتی نظام استعمال ہو رہا تھا, جس کا ثبوت یہ فیصلہ ہے جو کہتا ہے کہ نواز شریف 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے یہ کیسز بنائے گئے اس وقت کی حکومت کے دباؤ کے اوپر. اور یہ وہ جو سازش جو ہے وہ تو ابھی سامنے آنی ہے, اور ان کی ہم نے تو کبھی یہ واویلا نہیں کیا, ہم نے تو کبھی یہ شکایتیں نہیں کی, کیونکہ چھوٹا لگتا ہے شخص. اور یہ وہ شخص یہ باتیں کرتا تھا جو آج بالٹی, ڈسٹ بن اور ڈبہ لے کر عدالت میں پیش ہوتا ہے. اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتی, صرف اس لیے کہ تمہاری کرپشن, تمہارے جھوٹ, تمہاری سازشوں کا پول نہ کھولے بطور اپوزیشن لیڈر. کبھی صاف پانی, کبھی گندا نالا, کبھی مذاق تماشا بنا دیا, کبھی 56 کمپنیاں, کبھی NCA, کبھی براڈ شیٹ, کبھی وہ ڈیوڈ روز کو لے کے آ کے بٹھا کے روز یہاں تماشا لگاتے تھے, پریس کانفرنسز کرتے تھے. کدھر ہے وہ آج پریس کانفرنسز؟ لیکن اس شہباز شریف کے ساتھ جو بھی کیا, اللہ تعالیٰ کا مکافات عمل ہے کہ آج وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. جو میں نے پہلے کہا, آج بھی زیر عتاب ہیں اس ذہن سازی, اس جھوٹ, اس فریب, اس سازش, وہ جو ذہن سازی جو 9 ماہ کو کی گئی, وہ جو اس کی زد میں ابھی تک ہے. یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اتنے بڑے جھوٹ اور فریب کا پیچھا کرتے رہے. فیصلے کے اندر عدالتی جج لکھ رہے ہیں, اور جج راؤ عبد الجبار خان صاحب نے یہ تحریری فیصلہ دیا ہے جس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ اس وقت کی حکومت, مطلب کہ وہ فورن ایجنٹ, نالائق, نااہل, جو توشہ خانہ کی چوری میں مصروف تھے, جو ملک کو لوٹنے میں مصروف تھے, جو ہیرے جواہرات اکٹھے کرنے میں مصروف تھے, جو 190 ملین پاؤنڈ کی چوری میں مصروف تھے, جو اس ملک کے خزانے کو لوٹنے میں مصروف تھے, یہ ان کے دباؤ کے اوپر یہ ریکارڈ بتاتا ہے کہ سیاسی انتقام لینے کے لیے نواز شریف کے خلاف یہ کیس بنایا گیا تھا جس پہ آج ان کو بری کیا جاتا ہے. وہ سازش تھی, اور ساری کی ساری سہولت کاری کی گئی, ساری کی ساری ریاستی مشینری کی طرف سے صرف ایک شخص کو, جو ملک کے اندر ترقی, مہنگائی کی کمی, روزگار, سی پیک, دہشت گردی کی کمی, پاور پروجیکٹس, بجلی کے منصوبے, یہ سب کچھ کر رہا تھا. یہ اس ایک شخص کو ہٹانے کے لیے یہ پوری مشینری, اور جو کام 4 سال کرتے رہے نا, جو سیاسی انتقام کا کام 4 سال کرتے رہے, وہ بھی جو کام ہے اس کا عمال نامہ روز پاکستان کی عوام کے سامنے آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ جھوٹ پر مبنی کیسز تھے. یہ وہ جو چند ذہن ہیں, تمام چیزیں ہیں جو ہر روز کی بنیاد پر آج آوازیں نہیں آتی ہر روز. آج 2 جھنڈے رکھ کر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو گئی. مجھے بتائیں, ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو گئی, اس سے بڑی ہیومن رائٹس کی وائلیشن کیا ہے کہ ریاستی مشینری, ریاستی حکومتی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے سیاسی مخالف کو جھوٹے کیسز کے اوپر آپ سزائے موت کی چکیوں میں رکھیں. نیب کے اندر ان کی طبیعت خراب ہوئی, پتہ نہیں ان کے ساتھ کرتے کیا رہے. اپنی پنجاب حکومت, اپنی پنجاب کی وزیر صحت کی رپورٹ کے مطابق میاں صاحب کی طبیعت خراب ہوئی. ابھی وہ والے تو جو کیسز ہیں وہ تو ابھی سامنے آنے ہیں. ان پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا وہ کی نظر ہوئے, تمام اپنا احتساب کرایا, اپنے بچوں کا احتساب کرایا, اپنے مرحوم والد کا احتساب کرایا, سب کا احتساب کرایا. آج وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھے ہیں. اس سے بڑی ان لوگوں کے لیے کیا سزا ہو سکتی ہے جو اس سازش میں ملوث تھے, جو سیاسی کریئر تباہ کرنے کے چکروں میں تھے, جو سیاسی سازشیں کر کے اور یہ انتقامی سازشیں کر کے ان کو سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کے چکروں میں تھے. اس سے بڑی سزا ہو سکتی ہے کوئی؟